الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین طه یاسین خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار حفظ آپ کے پیارے ادارے کی طرف سے منعقد ہے۔ اساتذہ کی محنتیں رنگ لائی ہیں۔ گاؤں اور اطراف کے خوش عقیدہ مسلمانوں کی بوئی ہوئی فصل تیار ہوئی ہے، اور اب اس تیار فصل سے پوری قوم مسلم کے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کی سب کی کاوشیں، محنتیں، خصوصاً ان حضرات کی کوششیں جنہوں نے ان بچوں کو کھانا کھلایا، پیار کی نظر سے دیکھا، محبت رسول جن کے دلوں میں ہے، نائب رسول سمجھ کر، مہمانان رسول سمجھ کر ان کی عزت و تکریم اور ادب بجا لائے۔ ادارہ قائم کرنے میں ہمارے ان ناظمین مدرسین کا ساتھ دیا، اور بڑے خوش نصیب ہیں ان طلبہ کے وہ ماں باپ جنہوں نے ان کو پڑھنے کا وقت دیا۔ بڑا احسان ہے ان کا کہ اپنے ان بچوں کو دینی تعلیم کے لیے چھوڑا اور حفظ قرآن کریم کی دولت سے انہیں مالا مال ہونے کا موقع دیا، اور خود بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت احترام کے مستحق بنے، خصوصاً تاج زرری کے مالک بنے جو قیامت کے دن انہیں عطا ہوگا۔ ہم لوگوں کو بھی ثواب کے مواقع فراہم کیے، جو انہیں دیکھے گا وہ ثواب پائے گا، جو ان سے پڑھے گا وہ ثواب پائے گا، جو ان کا قرآن رمضان میں سنے گا وہ ثواب پائے گا، جو ان کی اقتداء میں نماز پڑھے گا وہ ثواب پائے گا، جو انہیں مولانا، علامہ، حافظ، قاری کہے گا وہ اجر پائے گا۔
قبرستان کے مردوں کے پاس سے یہ گزر جائیں گے تو انہیں اجر ملے گا، کچھ پڑھ دیں گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے۔ کیسا ثواب کا دروازہ کھولا ہے مدرسہ قائم کر کے، کیسا نوازا ہے قوم کو ہمارے علماء نے، حفاظ قراء نے، کیسی خدمت کی ہے کہ جس خدمت کا صلہ ثواب پوری قوم کو ہو رہا ہے، زندے مردے سب نفع پا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں تقریباً 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ میرے ماں بعد مقرر کی طرح تو مجھ سے آپ کو لطف حاصل نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنا اپنا ملکہ ہوتا ہے، وہ تقریر میں ماہر ہے اور میرا مزاج ہے پڑھانے کا۔ میں تقریباً 30 سال سے مسلسل پڑھا رہا ہوں اور 11 سال حفظ کی تعلیم پڑھا کر میں مشرف ہوا، اور اب اس کے بعد تقریباً 19 سال سے مسلسل درس نظامی پڑھا رہا ہوں جی۔ ان دنوں میں بھی مجھے 10 کتابیں روزانہ پڑھانی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور مزاج ایسا بنایا ہے میرے بچوں، غور کرو آپ بھی، سستی کو قریب سے مت آنے دینا بالکل، تساہل اور کسل کو اپنے پاس پھٹکنے مت دینا، اور کسی بھی حال میں سستی، بزدلی، تساہل، کسل، ان چیزوں کو اپنے قریب مت آنے دینا۔ آج بھی الحمدللہ 4 کتابیں فجر کی نماز سے پہلے پڑھا دیتا ہوں۔ 3:30 بجے اٹھنے کا روزانہ کا معمول ہے، 4 سوا 4 بجے تیار ہو کے 6:45 بجے تک 4 کتابوں کا درس الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے یہ کام لے رہا ہے جی۔ سستی قریب مت آنے دینا، ہم لوگوں میں سستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا کی طرف کو بھی مت دیکھنا، دنیا ہمارے لیے زہر قاتل بنتی چلی جا رہی ہے جی جی۔ دنیا ہماری ہلاکت کا باعث بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں اللہ نے اعلیٰ چیز دی ہے، ادنا کی طرف کو مت جانا۔ میرے پیارے بچوں، فارغین، حفاظ، میرے سر کے تاج، حفاظ قراء، اہل اسٹیج، غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم اپنے رب کا اور رب کے محبوب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہی کم ہے جی۔ اس نے ہمیں اپنے کام پہ، اپنے محبوب کے کام پہ، اپنے دین کے کام پہ لگا دیا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے جی۔ ہم کیا کریں، ہم اپنی قوم کا اتنی فضیلتیں بیان کرنے کے باوجود، اتنے انعام و اکرام کی نوازشات کے بعد بھی ہماری قوم ابھی تک کما حقہ ان طلبا کو مہمانان رسول سمجھنے تیار نہیں ہے جی، اور ان کی فراغت کے بعد علماء کو نائب رسول سمجھنے ماننے تیار نہیں ہے۔ اگر ہماری قوم جو انہیں دیکھتی ہے، ان طلباء کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسے کے بچے ہیں بس، قرآن پڑھتے ہیں بس، باقی اگر ان کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا کہ اگر 5 بچے ہیں تو 5 کے 5 دنیا میں
पांचों के पांचों स्कूल में, पांचों के पांचों काम सीखने में, कोई मोटर मैकेनिक बना दिया, कोई बिजली फिटिंग करने के लिए छोड़ दिया, कोई मोटर बाइंडिंग के लिए छोड़ दिया, कोई गाड़ी धोने छोड़ दिया। अरे कैसे खुश नसीब है इन बच्चों के माँ बाप और हमारे माँ बाप कि हमें कौम के मैल कुचैल और बुराइयां और गिलाजतें दूर करने के लिए चुन लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैसी खुश नसीबी है। जी जी, हमारे माँ बाप ने इसके लिए कैसी कुर्बानियां दी है, कौन सी ऐसी नेकी उन्होंने की जो अल्लाह को पसंद आई, और उन्होंने हमें यानी अपनी औलाद को दीन के काम के लिए छोड़ दिया कि तुम्हें गाड़ियां नहीं धोनी है, तुम्हें साइकिलें मोटरसाइकिलें नहीं धोनी है, तुम्हें कौम की बुराइयां धोनी है, कौम के मैल कुचैल धोने हैं, समाज की मुआशरे की इस्लाह करनी है। मेरे प्यारे अजीज बच्चों, इस्लाह के लिए बनाए गए हो तुम हाफिज। तुम्हारी पढ़ाई मुआशरे की इस्लाह के लिए है, अपने और औरों को ठीक करने के लिए है। और तुम्हें इस्लाह कैसे करनी है? ऐसे करनी है कि जो प्यारा तरीका कुरान ने हमें बताया है, क्या उदउ इला रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की तरफ बुलाना है तुम्हें, लोगों को, कौम को, किस तरह से? अच्छी नसीहत देकर, समझे, अच्छी तरह से। और तुम्हें कैसे इस्लाह करनी है? कहीं कहीं हम अहले इस्लाह ओवर हो जाते हैं, इस्लाह करते करते बहुत कुछ अल्फाज सख्त कह जाते हैं जो कहीं साबित नहीं है, न कुरान में न हदीस में। जी जी जी, आका की तबलीग में उन अल्फाज का कहीं जिक्र नहीं मिलता, तो हमारे बहुत से मुकर्रिर कह जाते हैं। जी जी जी, वो इस आयत को भूल जाते हैं और सरफे नजर कर लेते हैं इस आयत के हुक्म से कि कौम को बुलाओ, तबलीग करो, तो अच्छे पैराए में, अच्छे नज़्मो नस्क में और अच्छी नसीहत से करो। जी, हमें इस्लाह कैसे करनी है? मुझे एक बात याद आ गई, हजराते इमामैन हसनैन करीमैन की, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मदीने मुनव्वरा में नाना जान की मस्जिद, मस्जिद नबवी शरीफ में वुजू करके नमाज का इंतजार कर रहे। देहात के एक बड़े मियां आए, उन्होंने भी वुजू किया। ये हाल हमारी कौम का जिंदगी भर रहता है। नमाज को, नमाज पढ़ने वालों को, नमाज पढ़ाने वालों को, दीन सीखने वालों को और दीन सिखाने वालों को हमारी कौम ने आज तक समझा नहीं। जी जी, आप कहेंगे कैसे नहीं समझा? मैं मिसाल दूंगा कैसे नहीं समझा। 50-50 साल के नमाजी ले आओ आप गांव के। जी जी, 50-50 साल के, यानी जो 50 साल से पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे बाजमात, लेकिन उस 50 साल के मुक्तदी से हम पूछें कि अलहम्द शरीफ ऐसी सुना दो जैसी तुमने इमाम साहब से सुनी है, और 6 मरतबा रोज सुनते हो, 2 मरतबा फजर में, 2 मरतबा मगरिब में और 2 मरतबा इशा में सुनते हो, और रमजान में तो ये तादाद कई दर्जनों पे पहुंच जाती है। लेकिन रमजान को छोड़ो, 11 महीने हम अलहम्द शरीफ और उसके बाद मिलाई जाने वाली सूरतें और रुकू अपने इमाम से 6 मरतबा सुनते हैं रोजाना। जी, हम उस मुक्तदी से कहें, उन नमाजी साहब से कहें कि ऐसी अलहम्द शरीफ सुना दो जैसी तुम्हारे इमाम साहब पढ़ते हैं,
ایسا قل سنا دو جیسے تمہارے امام صاحب پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، تو وہ 50 سال کا مقتدی سنا نہیں سنا سکتا۔ الحمد شریف کی 7 آیتیں اسے 50 سال میں یاد نہیں ہوئی۔ جی میرے پیارے قوم کے لوگوں، دین سیکھنا یا دین پر عمل کرنا ہم ان علماء کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بھی اتنی ہی ہے جتنی ہماری۔ جی غلط فہمی میں ہے آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے لیے دنیا اور ان کے لیے دین۔ جنت تو آپ کو بھی چاہیے، آقا کی شفاعت تو آپ کو بھی چاہیے، قبر کا حساب کتاب تو آپ سے بھی ہونا ہے، ثواب آپ کو بھی چاہیے۔ جتنا نماز کا ثواب ہمیں ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا، اتنی فرضیت ہمارے اوپر اتنی آپ کے اوپر۔ اس قوم کو میں کیا کہوں جس قوم سے 1400 سال تک نماز جنازہ کے 2 رکن نہیں آئے، کھڑا ہونا اور 4 تکبیریں کہنا، اپنا دوگلا پن، اپنا ادھورا پن، اپنا کچا پن ہم روز خود سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ادھورے مسلمان ہیں، ہم کچے ہیں، ہم دین میں ابھی کچے ہیں، دین میں ہم نئے ہیں۔ روز یہ ظاہر کرتے ہیں نماز جنازہ میں، روز ظاہر کرتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھانے میں، پڑھنے میں، تجدید ایمان میں۔ جس قوم سے 4 تکبیر نماز جنازہ کی ابھی تک کہنی نہیں آئی، وہ قوم کیا تیر مارے گی، کیا کرے گی، کہاں کامیاب ہو جائے گی، کس میدان میں اسے ترقی مل سکتی ہے؟ کہیں نہیں ملے گی اس قوم کو ترقی، جس سے آج تک وہ سورت جو 7 مثانی ہے، اور وہ سورت جو 2 بار اتری ہے، اور وہ سورت جو سورہ ناجیہ ہے، نجات دلانے والی، عذاب سے، دشمنوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے نجات دلانے والی سورت الحمد شریف وہ آج تک پڑھنی نہیں آئی۔ تعجب ہے کہ فاتحہ درود والوں سے سورہ فاتحہ اور درود آج تک پڑھنی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ آپ نے اس طرف دھیان کیوں نہیں دیا کہ 50 سال ہو گئے امام صاحب کے پیچھے 6 بار الحمد شریف بلا ناغہ سنتے سنتے، لیکن 50 سال کے مقتدی سے کوئی کہے کہ ایسی الحمد شریف سنا دو جیسی امام صاحب پڑھتے ہیں تو ہم سنا دیں۔ اور ان بچوں سے پوچھ لو، ان علماء سے پوچھ لو، ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہماری قوم دنیا کے پیچھے پڑ گئی ہے جو بڑی ہلاکت کا سبب ہے۔ میرے آقا نے اس پر تشویش ظاہر فرمائی تھی کہ مجھے اس کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ کہیں تم دنیا میں نہ گھر جاؤ، کہیں تم دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ اس بات کو لے کر آقا نے بھی اپنی فکر اور تشویش ظاہر فرمائی تھی۔ وہی ہوا کہ دنیا میں ہم گر گئے، دنیا نے گھیر لیا، دنیا میں ایسے مشغول ہوئے کہ دین کا کلمہ بھی ہم نے صحیح نہ سیکھا، دین کی کوئی معلومات ہم نے نہ لی، اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ دین سیکھنا سکھانا تو یہ مولانا لوگوں کا کام ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہر کسی کو قرآن پڑھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے یہ ہمارے حفاظ قرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب ہماری قوم کے دولہا 30، 35، 40 سال تک کے دولہا جب اسٹیج پہ آتے ہیں اور ہم تجدید ایمان کے طور پر کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، تو کئی سانسوں میں جا کے ایک بار کلمے کے 2 جز پڑھے جاتے ہیں۔ ایسے جھکولے لیتا ہے دولہا جیسے کشتی جو ہے پانی میں جھکولے لیتی ہے، تب جا کے ایک کلمہ پڑھنا آتا ہے، وہ کلمہ جو جنت کا ٹکٹ ہے، وہ کلمہ
کہ جو ہمارے ایمان کی دلیل ہے وہ کلمہ کہ جس پر ہمارے سارے اعمال ٹکے ہوئے ہیں، وہ کلمہ ہم سے صحیح نہیں آتا۔ کیوں ہے اتنی لاپرواہی میرے بھائیوں؟ غور کرو، آپ نے دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور دین کو چھوڑ کے آپ یہ چاہیں کہ اغیار پہ کامیاب ہو جائیں؟ دین کو چھوڑ کے آپ یہ چاہیں کہ ہم جہاد کر لیں؟ دین کو چھوڑ کے آپ یہ چاہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، با کمال بن جائیں، ترقی پا جائیں؟ نہیں، ہم ترقی یافتہ انہیں دیکھتے ہیں جی اور اللہ کے کرم سے ہم اپنے کو بھی ترقی یافتہ دیکھتے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ ترقی کوئی ہم سے پوچھے؟ ہم سے پوچھے کوئی ترقی؟ ان حفاظ قرہ علماء سے پوچھے کوئی ترقی کہ ترقی کہتے کسے ہیں؟ جی اسی کا نام ترقی ہے، جو دین پڑھ لے، جو قرآن پڑھ لے، وہ ترقی یافتہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے دن اور جنت میں جب قرآن کا حافظ بھیجا جائے گا جنت میں تو اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی، اقرا ورتقی، پڑھتا جاؤ اور ترقی حاصل کرتا جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے تم سے پوچھے کوئی ترقی؟ ہم نے کتنی ترقی کی ہے، ان حفاظ قرآن نے کتنی ترقی کی ہے۔ ترقی کا صحیح مطلب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم اسے سمجھائیں کہ ترقی کسے کہتے ہیں۔ جی ترقی اسے کہتے ہیں کہ جسے پڑھ کر رات کو نیند بھی نہ آئے۔ ترقی اسے کہتے ہیں جس تعلیم کو پڑھ کر دماغ بگڑ جائے۔ ترقی اسے کہتے ہیں جس تعلیم کو پڑھ کر لوگ پاگل ہو جائے۔ جی حضرت امام غزالی فرماتے ہیں قرآن کی روز تلاوت کرنے والا پاگل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ۔ قرآن کی روز تلاوت کرنے والا پاگل نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے ہیں قرآن کی روز تلاوت کرنے والا آخری دم تک اپنے اعضاء سے، جسم سے مضبوط رہتا ہے۔ جی بڑھاپے کو کنٹرول کرتی ہے تلاوت قرآن۔ جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابرین 100 سال کے آج بھی 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں۔ بے شک 100 سال کے اکابرین علماء جن کی عمر 100 کو تجاوز کر گئی ہے، قرآن کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ جی تم چاہتے ہو کہ تم میں بڑھاپا جلدی نہ آئے، قرآن کی روز تلاوت کرو۔ مگر اب قرآن کی تلاوت کیسے ہو؟ ہمیں تو دنیا نے گھیر لیا، ہم تو دنیا میں گھر گئے۔ بات پوری کر دوں، حضرت امام حسنین کریمین نے دیکھا ایسے جیسے آج ہماری قوم کا حال ہے، ایسے ہی کوئی بوڑھے آئے گاؤں کے رہنے والے، وہ آئے، انہوں نے جب وضو کیا تو ان کا وضو کیا تھا؟ وضو نہیں تھا۔ جی آج بنیادی باتوں پہ ہمارا دھیان نہیں ہے۔ بنیادی باتیں آج دیکھو آپ، 100 میں 90 سے وضو کرنا اب بھی نہیں آتا، 100 میں 90 سے نماز پڑھنا نہیں آتی۔ کیوں کہ اس طرح اہمیت سے ہم نے وہ چیز حاصل لی۔ ایک نماز ہی ایسی ہے کہ جو مدرسے کے علاوہ جتنے لوگ پڑھتے ہیں بنا ٹریننگ لیے، بنا سیکھے پڑھنا شروع کرتے ہیں، سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں کسی سے۔ تو انہوں نے وضو صحیح کیا نہیں۔ حضرت امام حسن و حسین دونوں بھائی کہتے ہیں کہ بھائی، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو ان چچا میاں کا وضو کتنا خراب ہے، ان کا ڈھنگ وضو کرنے کا کتنا برا ہے، اب ان سے کیسے کہا جائے، یہ بزرگ ہیں، معمر ہیں، کہیں ان سے کہیں تو یہ برا نہ مان جائیں۔ تو انہوں نے جو ہے ایک ترکیب نکالی، اصلاح کا طریقہ۔ اب یہ مت کہو کہ ایسے کرو ویسے کرو، کر کے دکھاؤ۔ ہم علماء بھی کر کے دکھائیں، جو کام کر کے دکھایا جاتا ہے وہ جلدی سمجھ میں آتا ہے۔
जी हम रातों दिन कह रहे हैं कि बैठ के खाना खाओ, सर ढक के खाना खाओ, रातों दिन कह रहे हैं कि कपड़ा पूरा पहनो, माँ बहन बेटियों को पर्दे में रखो, पूरा लिबास पहनाओ, उन्हें रातों दिन कह रहे हैं, तकरीरों में भी किताबों में भी छाप रहे हैं, समझे। लेकिन हमारे दुश्मन, दीन के दुश्मन, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन, यहूदो नसारा कुफारो मुशरिकीन, वो कहीं नहीं लिखते कि खड़े से खाना बड़ा लजीज लगता है, खड़े से खाओ, खड़े से पेशाब करो, खड़े से जो है चलते चलते खाते रहो। वो कभी नहीं लिखते, कभी नहीं बताते कि नंगे सर खाना अच्छा है, वो कभी नहीं बताते कि बगैर दुपट्टे के औरत अच्छी लगती है, वो बाहर निकलती है तो बगैर दुपट्टे के अच्छी लगती है। कभी कोई तबलीग नहीं करते अपनी बुराइयों की, सिर्फ करके दिखाते हैं, खड़े से खा के दिखाया तो हमारी कौम को भी उसकी झपट लग गई, समझे। अगयार तो अगयार अपने भी उस आग में झुलस गए, उस बुराई और शर में झुलस गए। आज हम भी तकरीबन 10% 20% लोग खड़े से खाने खिलाने लगे और उसे कोई मायूब नहीं जानता। इसी तरह से आप देखो कितनी हमारी माँ बहन बेटियां उरियानियत का शिकार हो गई और फुहुश बातों का शिकार हो गई। और अफसोस ये कि हमें बुराई बुराई न लग रही, तो उन्होंने कहा कि भाईजान इन चचा की इस्लाह कैसे की जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम दोनों वुजू करके देखते हैं, वुजू करके इन चचा मियाँ को जो है दिखाते हैं वुजू करके, और इन्हें जो है फैसल बनाते हैं कि हमारा वुजू देख लो और फिर इनकी इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। दोनों ने कहा कि चचा जान ये मेरा भाई हसन है, मैं इनका भाई हुसैन हूँ, हम दोनों में कुछ बात को लेकर तकरार हो रही है। ये कहते हैं कि मेरा वुजू अच्छा है और मैं कहता हूँ मेरा वुजू अच्छा है। आप ऐसा है कि हम दोनों का वुजू देख ले और फैसला कर दे कि हम में से किसका वुजू अच्छा। जी 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 वाह। उन्होंने कहा ठीक है बेटे हसन तुम भी वुजू करके दिखाओ और बेटे हुसैन तुम भी वुजू करके दिखाओ, तुम्हारा दोनों का वुजू मैं देखता हूँ। हजरत इमाम हसन ने वुजू करके दिखाया, चचा ने बगौर देखा, फिर हजरत इमाम हुसैन ने वुजू करके दिखाया, चचा ने उसे भी खूब गौर से देखा समझा। उसके बाद में कहने लगे कि बेटे हसन वुजू तुम्हारा भी अच्छा है और बेटे हुसैन वुजू तुम्हारा भी अच्छा है, लेकिन वुजू मेरा ही खराब है, आज से मैं भी ऐसे करूंगा जैसे कि तुमने वुजू। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर कादरी साहब मुरादाबादी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। लिहाजा इस्लाह का तरीका कुरान और हदीस सुन्नत रसूल के ऐन मुताबिक होना चाहिए। दूसरे को अगर हमने जलील किया इस्लाह के नाम पर तो इस्लाह होगी नहीं, वो हमसे मुतनफिर हो जाएगा और हम गुनाहगार हो जाएंगे। इसलिए इस्लाह वही हो जो हजरत इमाम हसन ने की, जो हजरत इमाम हुसैन ने करके दिखाओ, अपना अमल पेश करो कौम के सामने और देखो तालीम से जुड़ जाओ। अगर तुम दीनी तालीम से नहीं जुड़े तो तुम्हारा सफाया होता रहेगा। जो चीज सबके लिए आंखों का बाल बन रही है, जितने दुश्मन हैं सब घबराते मदरसों से और मदरसे वालों से घबराते। किसी कॉलेज के ऊपर कोई एतराज उठा, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में, कोई यूनिवर्सिटी के बारे में कोई एतराज उठा नहीं, जितने एतराज उठते हैं हुकूमत की तरफ से वो मदरसों के लिए उठते हैं। जी जी जी। कभी हमें आतंकवादी बताती है हुकूमत, कभी हमें कहती है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी है, कभी कुछ बताती है, कभी कुछ बताती है। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, हम दीन पे कायम रहने वाले हैं और दीन पे अगर हम मजबूती से कायम नहीं होंगे तो फिर हमारा दीन ही क्या होगा। इसलिए तसल्लुब फिद्दीन की दौलत से हमें मालामाल होने के लिए दीन खूब सीखना होगा और दीन पर अमल भी खूब करना होगा। जी जी बेशक। मेरे भाइयों गौर करो,
جو بھی کچھ آج آپ کر رہے ہیں، جو بھی کچھ، میری طرف توجہ نے بہت ہو گئی ہار پوشی، جو بھی آج ہم عمل کرتے ہیں، میں اسٹیج پہ بیٹھا بول رہا ہوں، اس میں کسی نہ کسی عالم کا ہاتھ ہے۔ جی مجھے یہاں تک پہنچانے میں کسی عالم کا ہاتھ ہے۔ اور آپ جو ٹوپی اوڑھ رہے ہیں، جس کے داڑھی ہے، جو کرتا پیجامہ پہن رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو بیٹھ کے اطمینان سے، انسانیت سے، تہذیب سے کھانا کھا رہا ہے، اسے بھی کسی نہ کسی طرح اس کے اس عمل میں بھی کسی عالم کا حصہ ہے۔ عالم نے یا تو بول کے سمجھایا ہوگا یا لکھ کے سمجھایا ہوگا، عالموں کا ہی حصہ ہے۔ اے میرے فارغین طلبہ، میری طرف توجہ دیجئے، احساس کمتری کا شکار مت ہونا۔ جو تم نے سیکھا ہے وہ دنیا کی کوئی قوم نہیں جانتی۔ جو تم نے سیکھا ہے یہ وہ بات سیکھی ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، اس کے محبوب کو پسند ہے، فرشتوں کو پسند ہے، صحابہ کو پسند ہے، انبیاء کرام کو پسند ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے پاس کیا ہے، ارے سب کچھ تمہارے ہی پاس ہے۔ ذرا سوچو، ابھی ہماری قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ قوم جس دن سمجھ لے گی، اپنے بچوں کو عالم بنانے میں دریغ نہ کرے گی، حافظ بنانے میں دیر نہ کرے گی۔ جس دن یہ بات سمجھ لے گی آج بھی اصل کام تمہارے ہی ذمے ہے، تمہارا ہی دبدبا ہے، تمہاری ہی سلطنت ہے، تمہارا ہی زور زورا اور تمہارا ہی ظہورا ہے سب کچھ۔ کیسے؟ کتنے اہم کام ہیں، شادی، موت اور زیست کے کتنے اہم کام ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے نہیں ہے؟ جتنے اہم کام ہیں وہ آج بھی علماء، حفاظ، قراء اور ائمہ مساجد کے ذمے ہے۔ ایک وکیل صاحب، کئی وکیل لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی وہاں ان کے پاس کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ وکیل لوگ بولے ہم سے تو کوئی بچ کے جا ہی نہیں سکتا، ہم تو ایسا کر دیں ویسا کر دیں، ہمارے پاس تو آنا ہی پڑے گا ہر کسی کو۔ من کے نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہمارا واسطہ، ہم سے سب کا واسطہ پڑے گا، ہمارے پاس سب کو آنا پڑے گا۔ جو نہ مقدمہ لڑے، نہ زمین خریدے، نہ بیچے، وہ کیوں آگا تمہارے پاس؟ کیوں آگا؟ من کی صرف اور صرف ایک ہی محکمہ ہے ہم لوگوں کا، ایک ہی جماعت ہے ہم لوگوں کی کہ ہم سے بچ کے کوئی نہیں جا سکتا، نہ امیر نہ غریب، نہ قائد نہ مقتدی نہ امام، کوئی بچ کے نہیں جا سکتا۔ سمجھے؟ شادی کرے گا تو نکاح پڑھوانے کے لیے ہماری ضرورت پڑے گی، مرے گا تو نماز جنازہ کے لیے ہمارے اماموں کی ضرورت پڑے گی۔ تو موت اور زیست یہ لازمی ہے، زندگی اور موت لگی ہوئی ہے، سب کے ساتھ ہے۔ تو آج بھی اہم کام سب تمہارے ذمے ہے۔ جمعے کی امامت و خطابت، عیدین کی امامت و خطابت، نکاح، نماز جنازہ، اذان دینا، کانوں میں اذان دینا، دعا پڑھنا، عقیقہ کرنا، عقیقے کا جانور ذبح کرنا، عقیقے کی دعا پڑھنا، یہ سب کس کے ذمے ہے؟ آج بھی ہماری جماعت ان حفاظ قراء اور علماء کے ذمے ہے۔ آپ نے انہیں نائب رسول کی حیثیت سے نہیں دیکھا، اگر آپ نائب رسول کی حیثیت سے دیکھتے تو آپ خود بھی کوشش کرتے کہ یہ اعزاز تو مجھے بھی، یہ اعزاز تو مجھے بھی مل جائے، اور یہ ترقی، یہ خوبی تو مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ آپ اگر سمجھ لیتے کہ نائب رسول کا کیا کام ہے، کیا مقصد ہے، کیا اہمیت ہے، تو اپنے بچوں کو عالم دین بنانے میں دیر نہ کرتے۔ مگر ہمارے بچے سب جا رہے ہیں انگریزی اسکولوں میں، انگلش اسکولوں میں جا رہے ہیں، ہندی میڈیم میں جا رہے ہیں،
اور کوئی پڑھنے نہیں جا رہا جس کے حالات نہیں ہے دنیاوی تعلیم پڑھانے کے، تو اس نے کام پہ لگا دیا، کام سکھانے چھوڑ دیا بچوں کو۔ بھیا ایک بار ڈال دو یا بعد میں ڈالیو جب ان کی دستار ہو جائے تو، مجھے آدھا گھنٹہ سن لو بس۔ لہذا آپ غور کیجئے، انہیں نائب رسول کی حیثیت سے دیکھیے تو آپ کے دل میں اہمیت پیدا ہو جائے گی، بچوں کو عالم بنا لیں، ان کا مقام سمجھیے، ان کی وجہ سے دین ٹکا ہوا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کورونا سے کام بگڑ گیا، کورونا سے کام بگڑ گیا، کسی کا نہ بگڑا، ہمارا کام بگڑ گیا، دین کا کام بگڑا۔ صحیح پوچھو، ابھی تک پٹری پہ آ نہیں رہا یہ کام۔ اور بہت لڑکے جنہوں نے آدھے سے زیادہ قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، تعلیم چھوڑ کے چلے گئے، درس نظامی کی کئی جماعتیں پڑھ کے چلے گئے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائی۔ اور یاد رکھو، آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے آپ کے گھر میں، دکان میں، کہیں مکان میں افتتاح ہو دکان کا، مارکیٹ کا، تو آپ چاہتے ہیں کہ بچے قرآن خوانی کریں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہو تو گاؤں میں ایک قرآن پورا پڑھنے والے آپ صبح سے شام تک کما حقہ جمع نہیں کر سکتے، قرآن خوانی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھا جائے، پھر کبھی کبھی یہ بھی چاہتے ہیں کہ بچے آئے تھے جلدی پڑھ کے لو، ایک دم پڑھ دیا، اتنی جلدی پڑھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسے پڑھا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پارہ کتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے، آپ نے پڑھی ہے وہ کتاب، آپ نے اس کی اہمیت سمجھی۔ اور یہاں میں ایک مشورہ دیتا ہوں اپنے اسٹاف کو، ان حفاظ کو، اگر 10 لڑکے پورے حفاظ ہوں، سب جن کے پارے حفظ کے ہوں، تب پورا قرآن پڑھنے کے لیے ان سے کہیے یہ جو مروجہ طریقہ ہے قرآن خوانی کا، اسے بدل دیجیے۔ اگر بچے کم جا رہے ہیں یا ان کا حفظ نہیں ہے، ناظرے والے ہیں، اور ناظرے میں بھی ابتدائی ہے ان کی تعلیم، تو آپ خود بھی یہ کہہ کے بھیجیے کہ ایک طرف سے 5 پارے پڑھی آؤ جاؤ، چاہے الحمد شریف سے شروع کے 5 پارے پڑھی آؤ، چاہے 6 سے 10 تک پڑھی آؤ، اور زیادہ بچے ہوں تو کہہ دیجئے کہ 10 پارے پڑھی آؤ جاؤ ایک طرف سے۔ جی اگر صحیح معنی میں پارا ایک بھی پڑھ گیا تو کیا اس کا ثواب کوئی کم ہے؟ پورے قرآن پڑھنے کا پابند مت بنائیے۔ آپ بھی طالب علم رہ چکے، میں بھی رہ چکا ہوں، مزاج آپ بھی جانتے ہیں طالب علموں کا، میں بھی جی حق بات۔ کیسے کیسے قرآن خوانی کے لیے انہیں بھیجا جاتا، 10 بجے تک، صبح سے 4 بجے سے اٹھ کے 10 بجے تک پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ان کا دماغ بوجھل ہو گیا، اب 10 بجے سے ہم نے قرآن خوانی میں بھیجا، ایک دن میں کئی قرآن خوانی۔ تم نے تو قرآن کو صرف اتنا سمجھ لیا کہ مدرسوں میں چندہ اس لیے دیتے رہو کہ ہماری قرآن خوانی ہوتی رہے، بس اس لیے تھوڑی بہت جان ہے مدرسوں میں، باقی اگر یہ بھی نہ ہوتا یہ لالچ، تو اتنا بھی کم خم نہ رہتا اداروں میں۔ حق بات جی۔ اور آپ بچوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان کر دیجئے۔ اگر آپ کو لگ رہا کہ بچے پورے ہیں، قرآن کریم پورا پڑھ لیں گے، تو ایک ہی دن میں کم سے کم صبح کے وقت میں بس 1 قرآن خوانی، اور دوپہر سے بس 1، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر بچے کم ہیں تو آپ یہ کہہ دیجئے بیٹے جاؤ بس 5 پارے پڑھ لو، ایک پارا پڑھ لو 5 منٹ، 10 ہیں تو ایک پارا پڑھ لیں، 10 لڑکے 10 پارے بس، تو ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور پھر وہ ان کے مزاج میں یہ بات آ جائے گی یار ایک ہی پارا تو پڑھنا، لاؤ آرام سے پڑھ لو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لو، خالی ورق گردانی نہیں کرنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یاد رکھو اسے 3 پارے مت پڑھو ورق گردانی کر کے،
ایک پڑھو صحیح پڑھو، جی جی اس کا ہی ثواب دنیا کی کوئی چیز شمار نہیں کر سکتی، کوئی مشین شمار نہیں کر سکتی۔ بے شک۔ اور اگر آپ کے گھر 5 پارے بچے پڑھ کے آئے تو اسے بھی قرآن خوانی سے تعبیر کرو۔ پورا قرآن پڑھنا ایک ساتھ فرض یا واجب نہیں، جی جی تھوڑا بہت ثواب زیادہ پاؤ، زیادہ کام سونپ دیا۔ میں علل اعلان کہتا ہوں، کوئی قرآن خوانی کے لیے آتا کہ آج پورے 30 پارے پڑھ جائیں گے، سمجھے کل کو کراؤ گے تو 30 پارے پڑھ جائیں گے، آج پڑھواؤ گے تو 20 پارے پڑھے جائیں گے تمہارے یہاں، یا 10 پڑھے جائیں گے، یا 5 منظور ہو تو لے کر جاؤ، جی جی لیکن 5 پڑھے جائیں گے، جی تیار 10 پڑھے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ برگردانی کر کے چلے آئے، ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور تاکہ یہ بچے گناہگار ہونے سے بچیں اور برگردانی سے بچیں۔ ایک طرف سے جب ان کے ذمے ہم ہلکا کام سونپیں گے تو یہ آسانی سے کر لیں گے۔ جی لہذا قرآن کی اہمیت سمجھیے، قرآن پڑھنے والے کوئی ترقی ملتی ہے۔ ہماری قوم کہتی ہے یار ملا بن کے کیا ملے گا، مولانا بن کے کیا مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ امامت کر لیں گے، کئی مدرسے میں پڑھا لیں گے۔ کیا امامت کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امامت صغرا و کبرا دونوں میرے آقا نے فرمائی ہے، جی جی سمجھے؟ امام کبیر بھی ہے آپ، اور یہ مسجدوں کی امامت کے بھی امام ہیں آپ۔ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرے گا، پڑھ کے امامت کرے گا، سب سے زیادہ دنوں تک پابندی کے ساتھ یہ کام کیا ہے میرے آقا نے۔ آپ کہہ رہے ہیں امام بن کے کیا کرے گا، خالی امام بن جائے گا، پڑھ کے کیا کرے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تو دیکھو، تم نے وہ دعا یاد نہیں کی، بھول گئے اس دعا کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی اولاد میں امام بننے کی دعا کی تھی، جی جی امام بننے کی دعا کی تھی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تمہیں قوم کا پیشوا امام بنائیں گے، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا عہدہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا منصب ہے، اے میرے مولا میری اولاد کو بھی یہی دے دینا، جی ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی یہی دے دینا۔ برا نہ مانے، ہم لوگوں میں دنیا کی طرف کو رغبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو بہت ہی ہلاکت کا باعث ہے، بہت ہی ہلاکت کا باعث ہے۔ قارون کی طرح دولت کی طرف کو ہمارا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم میں کتنے مولانا لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ارے یار امامت میں کیا رکھا ہے، ارے یار ملا گیری میں کیا رکھا ہے، امامت سے ہی اب خود پل گئے بڑھ گئے، امامت سے ہی بچے پال دیے ہم نے، امامت سے ہی بچے بیاہ دیے ہم نے، امامت سے ہی بچے پڑھا دیے ہم نے، امامت سے ہی ہم نے جو ہے بچوں کو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اور وہی کہتے ہیں کہ امامت میں کیا رکھا ہے، اپنی لین کی برائی ہم خود کر رہے ہیں۔ خدا را اپنی لین کی برائی مت کیجئے، اپنی لین کی ترقی کیجئے، اور یاد رکھیے کہ اس لین کو چھوڑیے مت۔ ایک راشن ڈیلر، ایک پردھان پورا گاؤں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کھا گیا، سب کھا گیا، سب چینی کھا گیا، تیل پی گیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کبھی کسی راشن ڈیلر کو استعفیٰ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کسی پردھان کو پردھانی سے استعفیٰ دیتے ہوئے دیکھا کہ یار مارو تو کیا علت پال لی ہے، چھوڑو تو یار اسے۔ یہاں سے لے کے ہائی کورٹ تک اور سپریم کورٹ تک ڈٹا رہتا، ہٹتا نہیں ہے۔ حالات اگر ناسازگار بھی ہوں تو ہمیں ہٹنا نہیں ہے۔ کتنی جگہ ہم ہٹ کے چلے گئے، وہاں بدعقیدہ آ گیا اور پورا بنا بنایا ماحول گاؤں کا بگڑ گیا۔ ذرا سا غصہ کھا کے چلے گئے، ذرا سی تنخواہ کی کمی دیکھی، فوراً منصب چھوڑ کر عہدہ اور جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔
थोड़े दिनों बाद बदअकीदा ने आके उसे संभाल लिया। ये लोग ऐसे मौकों के मुंतजिर रहते और उन्होंने आके संभाल के जो है पूरी कौम को बिगाड़ दिया। हमें हटना नहीं है, डटना है इंशाअल्लाह। एक दो आदमी नहीं, समझे कितने लोग बुराई करें। इमाम गजाली लिखते हैं कि वो आलिम नहीं जिसकी बुराई ना हो, वो आलिम नहीं हो सकता जिसकी बुराई ना हो। बुराई होना जरूरी है। और जरा सोचिए आप, क्यों नहीं होगी बुराई हमारी, क्यों हमारी बुराई कौम नहीं तलाशेगी। हमारे आका, तमाम अंबिया किराम, तमाम सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, दीन का काम करने वाले, हमारे आका मासूम, तमाम अंबिया किराम मासूम, सहाबा किराम कितने गुनाहों से बिल्कुल बचे हुए, गुनाह नहीं किए, फिर भी उनमें बुराइयां निकाली कौम ने। तो बुराई से डरना मत, बुराई तुम्हारी कोई कितनी निकाले डरना मत, और उसे अपने लिए बाइस फख्र समझना कि हाँ हमारे लिए जो है बुराई होना, कौम को हमारी बुराई नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा काम कहीं ना कहीं असर दिखा रहा है। और याद रखो मेरे हुफ्फाज फारिगो और उलमा, मुझे इस बात से बहुत नफरत है, जन्नत में आके जहन्नम में मत जाना, जन्नत में आके जहन्नम में जाने की कोशिश मत करना। एक जगह में एक तालीमी सेमिनार में बुलाया गया, 5-5 मिनट का मौका दिया जा रहा था, 5 मिनट मुझे भी दिए गए। मेरे मासबक जो भी मुकर्रिर और वो प्रोफेसर हजरात आ रहे थे यूनिवर्सिटियों के, जो आए वो यही कह रहे भाई असरी तालीम भी बड़ी जरूरी है, असरी जदीद तालीम भी बड़ी जरूरी है। अरे भाई हमारे मौलाना लोग जो है असरी तालीम नहीं सीखते, अरे ये तो दीन के पीछे पड़ गए हैं, कैसे तरक्की होगी, कैसे मुल्क तरक्की करेगा, कैसे खानदान तरक्की करेंगे, कैसे जो है उरूज मिलेगा। असरी तालीम बड़ी जरूरी है। असरी 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 सुनते सुनते मेरा दिमाग पक गया और मैं अपने वक्त का, अपने नंबर का मुंतजिर था। जैसे मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि मुझसे पहले जितने भी प्रोफेसर हजरात आए उनकी जबान पर यही था कि असरी तालीम बड़ी जरूरी है, असरी बड़ी जरूरी है। आइए आज असरी का और गैर असरी का मुवाजना कर लिया जाए जी। जो जब चाहे असरी और गैर असरी का मुवाजना कर ले। कैसे? मैंने कहा मन के जितने प्रोफेसर हजरात बैठे हैं जी, इनमें से कोई कलमा तैयबा सही सुना दे जी, अलहम शरीफ सुना दे जैसे सुनाने सुनने का हक है जी जी जी, कुल हुवल्लाह सुना दे, सना सुना दे जो नमाज में रोजाना पढ़ता है जी, तस्बीहात सुना दे रुकू और सुजूद की। और जितने मौलाना लोग हैं उनमें से हर एक अपनी जरूरत की हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है जी जी जी, हक बात। मौलाना लोग हैं और जितने असरी तालीम वाले हैं वो सिर्फ असरी जानते हैं, गैर असरी, कदीम, अरबी, फारसी, दीन, दीनियात कुछ नहीं जानते जी, जी। और मैंने कहा मन की देखिए किसके दिल में असरी की अहमियत है, आपके दिल में होगी, आप ये समझ रहे होंगे हमारे दिल में असरी की अहमियत है, आपके दिल में नहीं है, हमारे दिल में है असरी की अहमियत। वो कैसे? हम में से जो है कितने उलमा फारिग होने के बाद कोई अल्जाम, भैया रुक जाओ, इसे सब मेरे हिस्से में आगे कहिए जी। हम में के कितने मौलाना लोग, कोई अल्जामतुल इस्लामिया से फारिग हो रहा है, कोई अल्जामतुल अशरफिया से फारिग हो रहा है, कोई जामिअतुल दरासतुल इस्लामिया से फारिग हो रहा है, कोई मंजर इस्लाम से फारिग हो रहा है, कोई कहीं से आलिम बनकर निकल रहा है और आलिम बनने के बाद वो जो है यूनिवर्सिटियों का रुख करता है, कोई जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके BA कर रहा है, कोई MA कर रहा है, कोई BMS कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, कोई जो है
IPS کر رہا ہے, کوئی PCS کر رہا ہے, کوئی جامعہ ملیہ میں ہے, کوئی جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں ہے, کوئی جو ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ہے, کوئی کہیں ہے, کوئی کہیں ہے. من کی کسی بھی یونیورسٹی کا نکلا ہوا کوئی ایک دکھا دے جو آج تک مدرسے میں آیا ہو, ہندی سیکھنے کے بعد, انگلش سیکھنے کے بعد اسکولوں سے نکل کر مدرسے میں آیا ہو کہ لاؤ بھائی مدرسے کی بھی تعلیم دیکھو کہ کیا ہوتا ہے, لاؤ یہ بھی سیکھ لوں. کوئی ایک آیا ہو تو دکھا دو آج تک. جی 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 جی. کسے ہے عصری اور غیر عصری کی فکر؟ سناٹا چھا گیا. ایسے ہو گئے سارے پروفیسر کہ جیسے کہ جو ہے ان پر کھڑو پانی پڑ گیا. ہم میں کہ ہر ایک جانتے, ہندی انگلش سب جانتے, اخبار سب پڑھتے, جتنے بھی ہیں سب پڑھتے ہیں اخبار. تو کون نہیں جانتا ہم میں عصری؟ لیکن یہ یاد رکھنا, عصری تعلیم سیکھنے تو جاتے ہیں مگر دنیا کی ٹکر بہت مشکل سے رکتی ہے. نہیں رکی بہتوں سے ٹکر. میرے کئی ساتھی عالم بننے کے بعد جب عصری تعلیم کے لیے گئے تو مولوی عالم ہی نہ رہے, بعد والا رنگ چڑھ جائے. کتنے میں دکھا دوں ایسے. جی جی. داڑھی منڈا ڈالی, کٹا ڈالی, سر پہ سے ٹوپی اتار دی, کرتے کی جگہ پینٹ آ گئی, شرٹ آ گئی, سمجھے, اور بگڑ گئے. کہیں مت جانا, نائب رسول بننے کے بعد کیا کوئی اور بڑی پوسٹ ہے؟ میں اس کے خلاف ہوں. جی جی جی. حق بات. مدرسوں سے نکلنے کے بعد کالج جانے کے لیے میں خلاف ہوں, اور مجھے امید ہے کہ میں اگر اس کی تائید کرانے لگوں تو آپ اکثر علماء اس زمانے کے میری تائید کر دیں. نہیں, اس کی ترتیب یہ ہے, ایک بچے کو کالج بھیجیے, پہلے دین سکھا کے. جی. دین سکھا کے کتنا دین؟ علم حال سکھائیے پہلے. علم حال کا مطلب یہ کہ جب جب زندگی میں جس بات کی ضرورت پڑتی جائے وہ بات آپ سیکھتے رہیں. جی. کم سے کم ناظرہ قرآن کریم اور اردو دینیات مدارس والی اردو سکھائیے, اور اس کے بعد میں اس بچے کے ایک ہاتھ میں دے دیجئے قرآن کریم کنز الایمان, اور ایک ہاتھ میں دے دیجئے بہار شریعت کا سیٹ مکمل 20 حصے, اور پھر اس سے کہیے بیٹے اب تم جو چاہو پڑھو, اسے مت چھوڑنا جتنا پڑھ لیا ہے. جی. اب اسے کالج بھیج دو کالج. کوئی بچہ مدرسے جانے سے رہنا نہیں چاہیے. پہلے مدرسے میں ناظرہ قرآن کریم سیکھے اور پھر اس کے بعد اردو دینیات سیکھے. اب جائے جہاں بھی جائے, لیکن ایسا نہیں کہ مدرسوں میں عالم بننے کے بعد, نائب رسول بننے کے بعد, جنت میں آنے کے بعد وہاں سے نکل کے جہنم میں چلے جاؤ. میں اسے جہنم کی طرح مانتا ہوں. جی. ابھی کی مثال ہے, ایک لڑکا ہمارے ادھر دلبت پور کی طرف کا الجامعۃ الاشرفیہ سے فارغ ہوا, پھر اس نے جو ہے یونیورسٹی میں جا کے جواہر لال نہرو میں جا کے BA کیا, پھر MA کیا. ابھی حضرت والا کی شادی ہوئی ہے تو نہ داڑھی ہے, نہ ٹوپی ہے, نہ کرتا پیجامہ ہے, پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے تھے, ٹائی لگائے ہوئے تھے. جسے لگتی ہوگی ٹائی اچھی لگتی ہوگی, ہمیں تو ان بچوں کے کرتے اور پیجامے اور ان بچوں کی ٹوپیاں اچھی لگتی ہیں, ہمیں ٹائی اچھی نہیں لگتی. اور دنیا کی کوئی یونیورسٹی کوئی تعلیم سیکھنے کے بعد روزگار کی گارنٹی نہیں دیتی. کوئی بھی تعلیم, کوئی یونیورسٹی. فارغ ہو گئے وہی اپنا کام خود دیکھو. ہم تمہاری روزگار کی گارنٹی نہیں لے رہے, روزی کی گارنٹی نہیں لے رہے. لیکن جو بچہ ناظرے کے طور پر یا حفظ کے طور پر سورہ واقعہ کو پڑھتا رہے, سورہ واقعہ کے پڑھنے والے کی روزی کی گارنٹی ہے, بھوکا نہیں مر سکتا کبھی بھی, بھوکا نہیں مر سکتا. بے شک زندہ باد. اگر ان طلباء کو نہیں ملے گی تو پھر کسے ملے گی؟
عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اس کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ بے شک حق ہے۔ ہم جب مدرسے میں آ گئے، رسول اللہ کے گھر میں آ گئے، تو اب ہمیں کسی دنیا دار کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جی بے شک۔ ترقی، یہ لوگ ترقی کا نام دیتے ہیں صرف پیسہ کمانا، کوٹھیاں بنانا، گاڑیوں میں گھومنا۔ میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں، میرے شاگردوں سے نپا لینا۔ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں پڑھے لکھے انجینئر، ڈاکٹر، یہ میرے شاگردوں سے اپنا پیسہ نپا لیں، سمجھے؟ تو میں نے تجربہ کیا ہے، مراد آباد سے 25 کلومیٹر آنا، 25 کلومیٹر جانا، کتنے ٹیچر اور ٹیچر نہیں آتے ہیں، 3 سواری بدل کے آتے ہیں، اپنے گھر سے صبح ہی اٹھتے ہیں، 10 بجے انہیں اسکول اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، سمجھے؟ اور تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000 6,000 5,000 6,000۔ اس آدمی کی، اس ٹیچر کی، جس نے پڑھتے پڑھتے اپنے گھر کا بیلنس بگاڑ دیا، ماں باپ کی ترقی روک دی، اس کی پڑھائی کے دوران جو ہے مکان نہیں بنا، زمینیں نہیں خریدی گئی، شادیاں نہیں ہوئی، اور ہمارے ان بچوں نے ہمارا کوئی پیسہ نہ لگن دیا، سمجھے؟ نورانی قاعدہ، ایک پھاڑا 10 روپے کا، پھر 10 روپے کا ایک لے لیا، پھر پھاڑا، پھر ایک 10 روپے کا لے لیا، 50 روپے کے زیادہ سے زیادہ نورانی قاعدے، 50 روپے کے زیادہ سے زیادہ پہلا یا 30واں پارا، سمجھے؟ اور 200 روپے کا قرآن کریم، یا 300 کا ہدیہ، یا زیادہ اچھے کاغذ کا ہوا تو 500 کا ہدیہ۔ یہ کورس ہے ہمارے ناظرہ قرآن کریم یا حفظ پڑھنے والے کا۔ اب کاپی قلم، اس کے کپڑے دیکھ لو تو نہ وہ جو ہے سوٹ بوٹ میں رہا، گھر والوں کو اس نے پریشان نہیں کیا، گھر والوں کا اس نے بیلنس نہیں بگاڑا، ماں باپ کو اپنی تعلیم کی وجہ سے فکر مند نہیں ہونے دیا۔ بے شک بہت اچھا۔ پتہ نہیں کیوں ہماری قوم پھر بھی اسے نہیں سمجھ رہی، پھر بھی اس سے دور ہے۔ اسے حاصل کرو اگر ترقی چاہتے ہو۔ بے شک اور ترقی کسے کہتے ہیں؟ ترقی کہتے ہیں کہ بچہ آپ کا انسان بن جائے، مہذب بن جائے، بچے کو آپ کے دینی تعلیم سے معلومات، دینی تعلیم کی حاصل ہو جائے، اور آپ کا بچہ جو ہے قوم کا پیشوا بن جائے، قوم کا ہادی بن جائے، قوم کا امام بن جائے، قوم کا مقتدا بن جائے، اور جو اسے یہ مقام مل جائے کہ اگر وہ کہے ایک بار اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر، تو پوری قوم کو جھکاتے، اور ایک بار کہے اللہ اکبر تو جھکتی ہوئی قوم کو اٹھاتے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت۔ دنیا کی تعلیم ہے، ماشاءاللہ دنیا کی تعلیم میں جو بچہ فارغ ہوتا ہے تو اسے جو بھی کچھ تمغہ ملتا ہے، جو اعزاز ملتا ہے، جو اسے سند یا ڈگری ملتی ہے، وہ ڈگری جو ہے خود انسانوں کی دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب بچہ قرآن کریم کا حفظ کر کے، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے فارغ ہوتا ہے، تو اللہ کی عطائیں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے ایک نام نامی، اسم گرامی، حافظ کا مظہر عطم بنا دے۔ بے شک حق ہے، ماشاءاللہ حضرت، ماشاءاللہ۔ اس کا نام محمد علی نہیں ہے، اس کا نام حافظ ہے، اور حافظ کون ہے؟ اللہ، اللہ کی عطا سے یہ بھی حافظ ہے۔ اور جب اور گہرائی میں جاتا ہے قرآن کی اور تعلیم آگے کی حاصل کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ایک اور ڈگری عطا فرماتا ہے، اپنے ایک اور نام نامی، اسم گرامی، عالم کا مظہر عطم بنا دیتا ہے، دنیا والوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ عالم ہے، عالم، میں نے اسے اپنا ایک نام دے دیا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اور کبھی بھی ہمیں اس تعلیم سے دور نہیں ہونا ہے۔ ہمارے برا نہ مانے، ہمارے بچے بھی انگلش اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پوسٹ خالی ہے، انہیں پڑھا دیا، اپنے کو نہ پڑھا پائے۔ ہاں، کیوں؟ جس چیز میں ہمیں عزت ملی ہمارے بچوں کو نہ ملتی، جس میں ہمیں عزت ملی۔ آپ لوگ، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، آپ نے ہمیں یہاں کیوں بٹھایا؟ اسی قرآن کی برکت کی وجہ سے تو بٹھایا۔ کبھی بھی ہمیں
قارون کی زیب و زینت نہیں دیکھنی ہے. علم والوں نے کہا تھا، قوم نے کہا کہ دیکھو یہ ہے کیسی زینت میں نکلا ہے، فخرج علی قومہ. سمجھے؟ تو عالموں نے کہا، علم والوں نے کہا، اللہ والوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن. تمہاری ہلاکت ہو، بربادی ہو. جو قارون کے پاس ہے وہ فانی ہے، اور جو علم والوں کے پاس ہے وہ باقی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی حسن عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور بچوں علم کی دو آنکھیں ہیں، دو، ایک علم ایک عمل. علم اور عمل دونوں عین سے شروع ہوتی ہیں، دونوں کا مطلب ہے